کامن فیچرز اور ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ آف رومن لیگل سسٹمز، یہی دو تھے نا. تیسرا آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اس پہ، جو کہ ہے انفلوئنس آف رومن لا آن دا ورلڈ لیگل سسٹم. یہ جو آپ کے پاس بک شیئرڈ ہے، آپ کا تیسرا ٹاپک اس کے پیج نمبر 16 پہ ہے. اب تک ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ رومن لا کیا ہے. جنہوں نے کلاسز مس کی ہیں وہ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ لیں گے. اچھا، اب رومن لیگل سسٹم چونکہ بڑا ڈیٹیلڈ انہوں نے ایک طریقہ متعارف کروایا بیسیکلی، کہ لا یوں ہی رینڈم چیزوں کا نام نہیں ہے، اسکیٹرڈ تھاٹس کا نام نہیں ہے. اس سے پہلے تو حکایات روایات چل رہی تھیں، اسی پر ہی فیصلے ہو رہے تھے. لیکن اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ سسٹمیٹیکلی لکھ لیا کرو پراپرٹی رائٹس کیا ہیں، ٹاٹس کیا ہیں، اس طرح سے لاز کو مرتب کرنا سیکھو. بیسیکلی رومیو نے یہ کام کیا. اب چونکہ انہوں نے پہلا یہ کام کیا جو 12 ٹیبلز سے شروع ہوا، تو اس کے اثرات ساری دنیا پر بھی مرتب ہوئے. اب وہ اثرات کیا ہیں وہ ہم اس ٹاپک میں پڑھیں گے. انٹروڈکشن ہے اس کا. Roman law is regarded as one of the most influential legal systems in the history of law. سب سے زیادہ اثرات مرتب کرنے والا لیگل سسٹم بنا قانون کی تاریخ میں. Although the Roman Empire fell centuries ago, its legal principles survived and spread across the world. صدیوں پہلے کی although بات ہے لیکن ساری دنیا میں پھیلا. رومن لا پرووائڈیڈ دا فاؤنڈیشن فار سول لا سسٹم. سول لا سسٹم اب ہمیں پتا ہے کہ بیسک قوانین کا جو سسٹم ہے اس کو سول لا سسٹم کہا جاتا ہے. یہ رومن لا نے پرووائڈ کیا ہمیں. انفلوئنسڈ کامن لا. یہ جو سول لا سسٹم جو رومیو نے ہمیں پرووائڈ کیا تھا، اس نے کامن لا پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے. اب کامن لا کیا ہے؟ یہ سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ کامن لا کیا ہے؟ ویری گڈ. پریسیڈنٹ بیس، میرے خیال ہے آپ نے کچھ کیا. ویری گڈ. کامن لا کی وہ فیلڈ ہے جو صرف پریسیڈنٹ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ بیسڈ جو لا تھا اس پر بھی اس سول لا لیگل سسٹم نے اپنے اثرات مرتب کیے، کیونکہ یہ جج جو بات کر رہا ہے وہ ویری کر سکتی ہے. آپ کی سوچ اور ہو سکتی ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن اور ہو سکتی ہے، ساتھ ساتھ کی اور ہو سکتی ہے. لیکن کامن لا جو سول لا لیگل سسٹم ہے، چونکہ یہ بیسک اسٹیچوٹ ہوتا ہے، کوڈیفائڈ، اسی سے ہی تمام جج فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ یونیفائڈ ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کامن لا پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے. اینڈ شیپڈ ماڈرن لیگل کانسیپٹس. اور جو جدید لیگل تصورات قائم ہوئے اس کو ایک نئی شکل میں ڈھالا. سچ ایز کانٹریکٹس، کے کانٹریکٹس کیسے کیا کرو، پراپرٹی کے معاملات کو کیسے نپٹایا کرو، اوبلیگیشنز کو آپ نے کس طرح سے سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری، اینڈ جسٹس، اور آپ نے انصاف کے تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرنا. اٹس ریشنل، سسٹمیٹک اینڈ ایکویٹیبل اپروچ continues to guide contemporary legal systems. جو اس میں ایک ریشنلٹی ہے. ریشنل ورڈ کو نا میں عموماً بتاتا ہوں جو آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگا. ریشنل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ تھاٹس ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری پرسنل فیلنگز کا کوئی عمل، آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں یا آپ مجھے برے لگ رہے ہیں، اس کے اثرات آ سکتے ہیں نا ہمارے. اگر کوئی فیصلہ مجھے کرنا ہے ایز اے جج، تو آپ کی طرف اگر میری کوئی ٹینڈنسی ہے، آپ کے حوالے سے کوئی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کا ایلیمنٹ ہے، تو وہ میرے فیصلے میں دکھ سکتا ہے. لیکن ریشنل اوپینین، ریشنل ٹچ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ دکھے، صرف فیکٹ پر بیسڈ ہوں باتیں. تو سول لا لیگل سسٹم جو کہ اسٹیچوٹس اور کوڈیفائڈ پر بیس کرتا ہے، اس میں آپ کی ایز اے جج ڈسکریشن زیرو کے قریب ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے، وہ جو بھی آپ کو جیسا بھی لگ رہا ہے آپ نے صرف لا دیکھنا ہے، اس کو انٹرپریٹ کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کر دینی ہے بس. ٹھیک ہے. پھر سسٹمیٹک ایک خاص نظام کے تحت اور ایکویٹیبل مساوات پر مبنی جو آپ کی اپروچ ہے وہ آپ کے جو کنٹمپریری سسٹمز کو گائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے آپ کا انٹروڈکشن. اب وہ پوائنٹ وائز بتائے گا کہ اس کے کیسے کیسے اثرات مرتب ہوئے، وہ ہم اس ٹاپک میں سمجھ لیں گے. انفلوئنس آف آن سول لا سسٹمز. رومن لا از دا ڈائریکٹ سورس آف دا سول لا ٹریڈیشن. سول لا ٹریڈیشن نکلا ہی رومن لا سے. پہلا اثر تو اس کا یہ ہو گیا. فالوڈ ان موسٹ پارٹس آف دا ورلڈ. دنیا کے بہت سارے خطوں میں لاگو ہے. اچھا جی، اس میں پہلی بات کیا ہے، کانٹیننٹل یورپ. جو کانٹیننٹس میں جو یورپ کے پارٹس ہیں نا، اس میں کیا کیا اس کے کنٹریز سچ ایز فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین اینڈ دا نیدرلینڈز بیسڈ دیئر لیگل سسٹمز آن رومن لا. ان تمام ممالک نے جو یورپین کنٹریز تھے انہوں نے کہا لو بھائی یہ بڑی اچھی چیز آئی ہے، اس طرح سے ہم اپنے نظام کو چلائیں گے. فرینچ، جیسا کہ فرینچ سول کوڈ جو کہ نیپولیونک کوڈ 1804 میں بنا، اڈاپٹیڈ رومن پرنسپلز آف پراپرٹی، کانٹریکٹ اینڈ فیملی لا. اس نے ڈائریکٹلی رومن لا سے یہ سارے اصول نکال لیے کہ بھائی بس انہی سے، جیسے آپ لوگوں نے نکال لیے، آپ لوگوں نے بھی نکالے ہوئے ہیں. آپ کی سی پی سی، سی آر پی سی، پی پی سی، آپ کے تمام جو بیسک اسٹیچیوٹس ہیں وہ اسی طرح آپ نے نکالے ہیں. پھر جرمن سول کوڈ BGB جسے کہتے ہیں ریفلیکٹس رومن لیگل ریزننگ اینڈ کلاسیفیکیشنز. BGB جو جرمنی کا سول کوڈ ہے وہ بھی اسی سے ہی مرتب کیا گیا. امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ رومن لا پرووائڈڈ اسٹرکچر، کلیئرٹی اینڈ کوڈیفیکیشن. یہ تین چیزیں رومن لا نے پرووائڈ کی، کلیئر کیا اس نے چیزوں کو، ایک خاص اسٹرکچر دیا. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہو رہی ہیں چیزیں. دوسرا ہے انفلوئنس آن کامن لا سسٹم. وہ جو اس نے اوپر بات کی تھی کہ یہ کامن لا سسٹم پر بھی اس نے اپنا اثر مرتب کیا. وہ کیسے؟ although the common law England and its former colonies developed independently, Roman law influenced it indirectly. اس پر بھی ایک بالواسطہ طریقے سے رومن لا اثر انداز ہوا. کیسے؟ ایکوٹی اینڈ نیچرل جسٹس پہلی اس کی ہیڈنگ ہے کہ رومن آئیڈیاز آف فیئرنیس، ایکوٹی جسے کہتے ہیں، انفلوئنسڈ. ایکوٹی مساوات ہے بیسیکلی، آگے جا کر آپ کا ایک سبجیکٹ بھی آئے گا اسی لا میں. ٹرسٹس اینڈ ریمیڈیز کے حوالے سے انہوں نے چیزیں اڈاپٹ کی انگلینڈ والوں نے. اور میکسمز آف جسٹس، یہ آپ کے نا اس میں میکسمز بھی آتے ہیں، کچھ مقولے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پرانی حکایات چل گئیں. وہ 12 میکسمز یوں سمجھیں وہ ہیں آپ کے جو ہے نا لا میں، کہ جہاں پر لا کوڈیفائڈ لا موجود نہیں ہوتا تو کچھ فارمولاز آپ نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، میکسمز بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے مدد لی انگلینڈ والوں نے. پھر دوسری بات لیگل ریزننگ، یوز آف لیگل پرنسپلز. انگلینڈ والوں نے یہ بھی کیا کہ جو قانونی اصول رومن لا نے بتائے تھے ان کو یوز کرنا شروع کیا. کیس انالیسز کا ایک اصول اپنایا انہوں نے. اور پھر کلاسیفیکیشن آف رائٹس اینڈ ڈیوٹیز، آپ کے ذمہ داریاں اور آپ کی جو ہے نا آپ پر جو فرائض ہیں اور آپ کے حقوق ہیں ان کی بھی ایک اسپیسیفک کلاسیفیکیشن جیسا رومن لا میں بتایا گیا تھا اسی طرح انگلینڈ والوں نے بھی اڈاپٹ کی، لہٰذا اس پر بھی اثر انداز ہوا. امپیکٹ رومن لا انریچڈ کامن لا جیورسپروڈنس اینڈ لیگل فلسفی آف انگلینڈ. ٹھیک ہے، اب یہ انگلینڈ پر اس کے اثرات مرتب ہوئے. کلیئر ہو گیا؟ دو قسم کے اثرات ہم نے سمجھ لیا. ایک تو انہوں نے یہ ہمیں سمجھایا کہ سول لا لیگل سسٹم نکلا ہی رومن لا سے، پھر اس کا جو انفلوئنس ہے وہ دوسرے جو سسٹمز ہیں ان پر، اس نے جو کامن لا لیگل سسٹمز ہیں ان پر. انفلوئنس آن ماڈرن لیگل کانسیپٹس، جو جدید نظریات تھے ان پر کیسے یہ اثر انداز ہوا. رومن لا انٹروڈیوسڈ مینی لیگل کانسیپٹس اسٹل ان یوز ٹوڈے.
جدید نظریات کی اگر آپ بات کریں تو ایسے ایسے انہوں نے کانسیپٹس متعارف کرائے جو آج تک بھی قابل عمل ہیں، جیسا کہ لا آف کانٹریکٹ. آج بھی آپ کا جو کانٹریکٹ ایکٹ 1872 ہے نا، اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھ جائیں گی جو ابھی میں بولنے لگا. ابھی آپ نے وہ سبجیکٹ پڑھا نہیں ہے، پڑھیں گے آپ شاید چوتھے یا کون سے سیمسٹر میں وہ آتا ہے، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. آفر اینڈ ایکسیپٹنس، جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں آپ تو سب سے پہلے آپ کو، میں یہ موبائل سیل کرنا چاہتا ہوں، میں سیل کی آفر کروں گا کہ 10 روپے میں یہ موبائل میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کو آفر کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی میں آپ کی یہ آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں. کانٹریکٹ کا پہلا ایسنشل ہے جو رومن لا نے ہمیں بتایا تھا اور جو آج بھی چل رہا ہے، آفر اینڈ ایکسیپٹنس. پھر کانسنٹ اینڈ انٹینشن، آپ کی رضامندی بھی ہو، آپ کی نیت بھی ہو یہ لینے کی، اسینشل آف دا کانٹریکٹ بتا رہا ہے. پھر اوبلیگیشنز اینڈ بریچ، ہاں بھائی اب جب معاہدہ ہو گیا تو پھر آپ پابند ہیں کہ آپ یہ موبائل اتنے میں ہی لیں، اگر نہیں لیں گے، بریچ کریں گے تو پھر اس کے کیا کانسیکوینس، یہ جرمانہ ہوگا آپ کو، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. اسپیسیفک پرفارمنس اینڈ ڈیمیجز، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ایز اٹ از پورا کرنا ہے. جو آپ میں سے جائیدادوں کے لین دین کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو بیانہ ہو جائے پھر وہ ہم وہی پراپرٹی لینے کا ایک دعویٰ دائر کرتے ہیں، اس کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں یعنی اسپیسیفک پرفارمنس کہتے ہیں. اینڈ ڈیمیجز، آپ نے نہ دیا تو اس سے مجھے یہ نقصانات ہوں گے، یہ بھی آپ نے بھرنے ہیں. یہ بھی سارے کانسیپٹس رومن لا نے ہی دیے تھے جو کہ آج تک چل رہے ہیں، لہٰذا ماڈرن لا کی ہیڈنگ میں اس کی بات ہم کر رہے ہیں. دوسری بات لا آف پراپرٹی، اونرشپ، ڈومینیم. اونرشپ کے حوالے سے اس نے کچھ اصول بتایا، کون مالک ہے، اس کے کیا کیا حقوق ہونے چاہیے. پوزیشن، قبضہ، اونرشپ اور چیز ہے، قبضہ اور چیز ہے. پوزیشن کے حوالے سے بھی اس کے اصول لاگو ہیں آج بھی. ٹرانسفر آف پراپرٹی دینا ہے، اب آپ کی پوری طرح سے ایک پراپرٹی ہے یا پراپرٹی میں کوئی رائٹ ہے تو آپ اسے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بھی آج جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی رومن لا کے اصول وضع کیے گئے. اور اس کے بعد سرویچیوڈز، ایزمنٹس، وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک پراپرٹی آپ کی ہونے کی وجہ سے کچھ آپ کو استحقاق حاصل ہو جاتے ہیں. جو دیہات سے بلانگ کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا شاملات دہ، شاملات جسے کہہ دیتے ہیں، وہ اس ایزمنٹ کے تحت ملتی ہے آپ کو. آپ کا ایک اسپیسیفک پیس آف لینڈ ہوتا ہے، اس سے ایڈجیسنٹ کوئی جو زمین ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، وہ شاملات اسے کہتے ہیں، یہ شاملات دہ درج ہوتا ہے وہ. تو اس طرح کے اصول بھی آپ کو رومن لا نے دیے جو آج بھی لاگو ہیں. تیسری بات لا آف ٹارٹس، ڈیلکٹس. ٹارٹس میں کچھ اسپیسیفک رانگز جو ہیں جو نہ تو جرم بن پائیں، نہ وہ اتنے کم ہوں کہ سول رانگ کی حیثیت میں رہیں، لیکن رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کچھ جو ہمیں نبھانی ہوتی ہیں، کچھ ہمارے اوپر ذمہ داریاں جو لاگو ہوتی ہیں، اگر ہم اسے نہ نبھائیں تو وہ ٹارٹس کہلاتے ہیں. لائبلٹی فار رانگ فل ایکٹس، غلط کام نہیں ہمیں کرنے، اگر کریں گے تو اس کی لائبلٹی ہم پر عائد ہوگی. کمپنسیشن فار ڈیمیجز، اور اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی ڈیمیج ہوا تو اس کو کمپنسیٹ بھی کریں گے. فالٹ اینڈ نیگلیجنس نہیں کرنی. یہ تمام اصول جو کہ آج لاگو ہیں یہ بھی رومن لا کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ زیادہ تیز تو نہیں چل رہے ہم؟ گڈ. انفلوئنس آن کوڈیفیکیشن آف لاز. لاز کو، ہمارے پاس یہ جو تمام لاز پڑے ہیں نا یہ کوڈیفائڈ لاز ہیں، یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھن ٹھن گوپال تھے ہم. تو یہ بھی بیسیکلی رومن لا نے ہی کیا. رومن لا انسپائرڈ دا آئیڈیا آف کوڈیفیکیشن. انہوں نے یہ بتایا کہ یار کوڈیفائی کیا کرو، لکھ لیا کرو. آپ کوئی فار ایگزامپل وہ اس پہ کرمنل لا بنا رہے ہو تو پی پی سی میں سیکشن 1 یہ ہو، 2 یہ ہو، 3 یہ ہو، 302 یہ ہو، 304 یہ ہو، اس طرح سے اس کو کوڈیفیکیشن کہتے ہیں. یہ آئیڈیا بھی رومن لا نے ہی ہمیں دیا. where laws are systematically written and organized. ایک خاص نظام کے تحت لکھے جائیں لاز اور انہیں آرگنائز کیا جائے. کارپس جیورس سیولس،
جسٹینین's کوڈیفیکیشن served as a model for آپ لوگوں نے تو نہیں ابھی پڑھا کارپس جیورس سیولس، اس کلاس میں بھی نہیں پڑھا. یہ ایک کتاب تھی انہوں نے لکھی، آگے جا کر اس کتاب پر پورا ٹاپک موجود ہے، اس میں مزید اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. اس کا نام تھا کارپس جیورس سیولس، اس کتاب کا نام تھا. اس کے 4 حصے تھے، وہ کون کون سے تھے وہ ہم بعد میں جا کر دیکھیں گے. اچھا، جسٹینین's کوڈیفیکیشن served as a model for civil codes for اچھا ٹھیک ہے، اب پھر آپ کسی طرح سے ایڈجسٹ ہوں یہاں پہ. ہیں؟ نہیں نہیں، ہم ابھی چیپٹر 1 پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ جب آئے گا تو آپ بولیں گے. ابھی چیپٹر 1 ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا، کارپس جیورس سیولس ایک بک ہے جس میں جسٹینین ان کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ کیا کہ اس سے پہلے ہوتا یہ تھا، اس کارپس جیورس سیولس یا جسٹینین 1 سے پہلے کے لاز موجود تو تھے لیکن سکیٹرڈ فارم میں. اس سے پہلے کے کچھ بادشاہوں نے، آگسٹس نے یا کچھ ایسے بادشاہوں نے کوشش یہ کی کہ ان لاز کو مرتب کریں، کمپائل کریں، لیکن انہوں نے کمپائلیشن اس طرح سے کی، ایسے ایسے پھر ایسے یہ کر دی. ان کے اندر جا کر ان کی وداؤٹ گیٹنگ انٹو دا ٹیکنیکلٹیز اینڈ فالٹس آف دا پریویلنگ لاز، سیدھی سیدھی بات انہوں نے کی، انہوں نے اکٹھا رکھ دیا. جسٹینین 1 نے یہ کیا کہ ان سب کو کھولا، تمام لاز کو، سارے کے سارے لاز کو ایک خاص نظام کے تحت مرتب کر کے ایک کتاب بنائی، جس میں کیا کیا آیا ہمیں نہیں پتا، اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک کتاب بنا کر ایک خاص نظام کے تحت اس میں کچھ چیزیں جوڑ دی. اس کتاب کا نام اس نے کارپس جیورس سیولس رکھا. وہ بڑی امپورٹنٹ کتاب بنی، وہ آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں، جس میں اس نے سول کوڈز رکھے، کمرشل کوڈز رکھے اور پروسیجرل کوڈز رکھے. یہ 3 قسم کے کوڈز اس نے رکھے. اس کے اکارڈنگ ویسے یہ بات ادھوری ہے، آگے جا کر یہ پوری ہوگی. اچھا جی، پھر اس کا کوڈیفیکیشن آف لاز کے تحت جو دوسرا اثر مرتب ہوا وہ تھا ماڈرن کوڈیفیکیشن، یعنی جو ہم نے پڑھا فرینچ سول کوڈ بنا اسی رومن لا کی بنیاد پر، سوئس سول کوڈ بنا اور جاپنیز سول کوڈ بنا. یہ مثالیں اس نے بتائی. امپیکٹ کیا ہے؟ رومن لا پروموٹڈ سرٹنٹی، ایکسیسیبلٹی اینڈ یونیفارمٹی ان لا. یہ 3 بڑے اہم کردار ادا کیے رومن لا. 5واں انفلوئنس کیا ہے؟ آن لیگل ایجوکیشن اینڈ جورسپروڈنس. یہ بڑا ایک اہم کردار ادا کیا